ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرق برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد علیہ حضرات سامعین، حیات معنوی پر آج ہماری چھٹی گفتگو ہے اور چھٹی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے انسان تجھے کس نے بقایا ہے جو تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے؟ تمہارا کریم پروردگار وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، پھر جس صورت میں چاہا اسی صورت میں تجھے پیدا کیا۔ رات میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا کہ علی علی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آج میں پھر دوسرے اینگل سے قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے سورۃ بقرہ کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ دیکھیں آیت تو ہم نے پڑھ لی لیکن ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے سمجھا نہیں۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو۔ بھئی ہم اللہ کا ذکر کریں ساری رات، اللہ اللہ اللہ، میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ ہمارا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ کوئی تو ہے نا جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ، مسلمانوں نے یہی سمجھا، تو بھائی آپ کا ذکر اللہ کیسے کرے؟ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ اذکرکم، میں کروں گا ذکر تمہارا، میں یعنی خدا فرما رہا ہے کہ میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ سمجھانے کے لیے، میں نے کہا قرآن حکیم کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اپنا بیان اپنا تفسیر خود کرتا ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ غور فرمایا آپ نے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو
جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. ہم اپنے باپ دادا کا کس سے ذکر کرتے ہیں؟ کیا ساری رات اپنے باپ کا والدین کا نام لیتے رہتے ہیں؟ خدا آپ کو سمجھاتا ہے قریب ہو کر کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا. لیکن اگر باپ دادا ہی کافر ہوں، اگر باپ دادا ہی کافر ہو تو پھر ہم کہاں جائیں؟ کیونکہ اللہ نے باپ دادا سے، میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ مجادلہ کی، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. میرے حبیبی یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور پھر آپ اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے. یعنی یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی کہلوائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت بھی کرے، چاہے وہ دشمن اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو. پتہ چلا کہ اگر باپ والدین مشرک ہیں تو ان کا ذکر کرنا منع ہے، لیکن اگر ذکر کریں گے بھی تو محبت کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ. باپ کیوں نہ ہو، اگر محبت نہیں، اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو مذمت کریں. اگر باپ باپا کا ذکر کیسے کریں؟ کوئی مومن بھی ہو ذکر کیسے کریں؟ باپ دادا کے ذکر کریں گے ان کی فضیلتوں کا، ان کے اوصاف کا. میرا باپ بڑا سخی تھا، میرا باپ بڑا بہادر تھا، میرا باپ بڑا کریم تھا. اور اگر میں کہہ دوں میرا باپ بڑا بزرگ تھا، ہر میدان سے بھاگتا تھا. تو بڑا اپنے اندازہ لگایا کہ اگر والدین کا بھی ذکر کرنا ہے تو ان کے فضیلتوں کا، ان کے اوصاف کا ذکر کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے والدین کا ذکر کرتے ہو. یہ تو ہیں ہمارے والدین، لیکن اصل والدین جو ہیں وہ کون ہیں؟ تو رسول نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اگر باپ دادا تمہارا، اتنا تو پتا چلا، اتنا تو پتا چلا کہ والدین اگر مومن ہوں تو ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے. یعنی بڑا جملہ تھا میں نے جو کہا، میں نے کہا کہ یہ جو دنیا کہتی ہے کہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو والدین بھی تو غیر اللہ ہیں. پتا چلا اگر والدین مومن ہیں تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. لیکن وہ والدین، وہ ماں باپ جو نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. ان کا ذکر پھر بدعت کیوں ہے؟ ان کا ذکر پھر بدعت کیوں ہے؟ پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا صدیق نبی ہے. پتا چلا صدیق کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ تو بعد میں نتیجہ نکالوں گا جو میں نے پہلی آیت پڑھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ میرا صدیق نبی ہے. پتا چلا اگر کوئی اللہ کی نظر میں صدیق ہو تو اس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ بولے تھے. خدا کہہ رہا ہے کہ صدیق ہے، صدیق نہیں، صادق نہیں، صدیق. یہ 3 الفاظ ہیں قرآن میں. صدیق دوست، صادق جو واقعے کے مطابق گواہی دے، صدیق جس کا واقعہ خود گواہی دے، جس کا واقعہ خود گواہی دے. ہم جو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ ہے، یہی ہے کہ جس کا واقعہ خود گواہی دے. بچوں کے کپڑے دیے نہیں تھے،
بچوں کے کپڑے دردی کو دیے نہیں تھے، لیکن جب بچوں نے کہا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں، تو کہا دردی لے کر آئے گا، دردی لے کر آئے گا۔ اب جب دوسرے دن جبرائیل آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں سید الملائکہ ہوں، آتے ہی کہا انا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں، میں حسین کا۔ پتا چلا کہ اگر صدیق جناب ابراہیم نبی کے لیے کہا کہ 3 جھوٹ بولے ہیں، جناب حاجرہ کے لیے کہا کہ بہن ہے، اور جب عید کے دن کو کہا تو کہا کہ میں بیمار ہوں، جب بتوں کو توڑا تو کہا کہ آپ کے بڑے نے توڑے ہیں، حالانکہ تینوں سچ ہیں، جھوٹ نہیں۔ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جناب حاجرہ، جناب سارہ، جناب ابراہیم کی سگی چچا زاد بہن تھی، تو چچا زادی بہن نہیں ہوتی کیا؟ تو اس میں جھوٹ کا کیا ہوا تھا؟ جناب ابراہیم، ہم بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھائی آپ کو بڑا دین کا درد ہے، آپ کو بڑا دین کا درد ہے، آپ تو دین میں بیمار ہو گئے ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم نبی تھے، صاحب شریعت تھے، اس سے بڑھ کر دین کو کس کا درد ہوتا؟ اس سے بڑھ کر کون ہوتا جس کو دین کا درد ہوتا؟ جناب ابراہیم بیمار تھے دین کے درد میں، جناب ابراہیم بیمار تھے دین کے درد میں، اور بتوں کے لیے تھا، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کے بڑے بت نے توڑا ہے، آپ کے بڑے نے توڑا ہے، تو جناب ابراہیم سے لے کر ان کا کون بڑا ہو سکتا تھا؟ تو تینوں جھوٹ بولے۔ لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر انسان کا بنایا صدیق کتنا جھوٹا ہوگا؟ میں نے جملات کر دیا ہے۔ قبلہ اتنا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ جب اللہ کا بنایا ہوا نبی 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر انسان کا بنایا ہوا صدیق کتنا جھوٹا ہوگا؟ آئیے قرآن، آئیے قبلہ پہلے تو قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ صدیق کہتے کسے، آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ صدیق کہتے کسے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے، دیکھیں بڑی آیت ہے، یعنی سب سے یہ آیت وہ ہے جس میں صدیق کی 10 نشانیاں ہیں۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، کیونکہ میں تھکا ہوا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ذہن تھک گئے ہیں، یہ سب سے بڑی آیت ہے جس میں صدیق کی 10 نشانیاں ہیں۔ آپ چاہیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صدیق ہم کسے کہیں، ہم کسی کتاب سے کیوں پوچھیں، ہم قرآن سے کیوں نہ پوچھیں؟ قرآن کی نظر میں جو صدیق ہو مجھ کو صدیق مانیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ عبد الحکیم متقی اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پھر اللہ کی محبت وہ کھلاتا ہے مسکینوں کو، یتیموں کو، رہگزروں کو، نئے مسلمانوں کو، جو راہ میں جن کو خرچ نہ ہو ان کو خرچ ادا کرے، پھر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، پھر جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، وعدہ کر کے پھر نہ جائے، وعدہ کر کے مکر نہ جائے، وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت میں صبر کرے، وَالْبَأْسَاءِ، اور جب میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا ٹکڑے ہو جائے بھاگے نہیں۔ یہ قرآن ہے۔ پھر آج بننا چاہتا ہوں
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پھر اللہ کی محبت میں کھلائے مسکینوں کو، یتیموں کو، راہگزروں کو، نئے مسلمانوں کو، پھر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے۔ دیکھیں ایک ہی آیت کے اللہ نے 3 حصے کر دیے، پہلے عقیدہ، پھر عمل، پھر کردار۔ بھائی گھبرا کیوں گئے نوجوانوں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں کہا کہ جو رات کو جو میری یہ مجلس ہے جس میں میں زیادہ تر خیال بھی کرتا ہوں، مواد بھی دیتا ہوں، یہ خاص کر کے جو نوجوان ہیں ہمارے، یعنی سب سے پہلے عقیدے کا بیان کیا کہ پہلے عقیدہ صحیح ہو، عقیدے کے بعد عمل صحیح ہو، اور جب عمل صحیح ہو تو کردار بھی صحیح ہو۔ دیکھوں گا جب نوجوان مجھ سے بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ واقعی جو ہے میرے جو یہ بیانات ہیں وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح، عقیدے کے بعد عمل صحیح، تیسرا ہے کیونکہ وعدہ وفا کرنا اس کا تعلق کردار سے ہے، اور پھر صبر کرے مصیبت میں، اور باس اس کیفیت کا نام ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، بھاگے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ 10 نشانیاں ہیں، تو پھر صدیق بھی ہے، متقی بھی ہے، صدیق بھی ہے، متقی بھی ہے۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنا، میدان جنگ میں مرنے کا نام ہے صبر۔ دیکھیں میں نہیں سمجھا، یعنی اگر میدان جنگ میں کوئی کھڑا ہو جائے، بھاگے نہیں، تو اس کا نام صبر ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ بڑھ جائے بڑا میں بڑھ جگہ رانا رونا بے صبری کا نام نہیں، یہ تو میں آگے چل کر قرآن سے ثابت کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ رونا بے صبری نہیں ہے، بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، جتنی اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں وہ ہیں، خاص کر کے جو آخری نشانی ہے کہ میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، بھاگے نہیں۔ سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ کوئی ایسا صحابی مجھے بتاؤ جو میدان جنگ سے نہ بھاگا ہو، تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ جن کو مسلمان خدا جانے کیا مانتے ہیں۔ شاباش بچے، یہاں سے پتا چلا کہ یہ نشانیاں ہیں متقی کی، یہ نشانیاں ہیں صدیق کی، یہ نشانیاں ہیں متقی کی، یعنی متقی کہتے ہی اسے ہیں جس کا عقیدہ صحیح، عقیدے کے بعد عمل صحیح۔ کیونکہ اگر عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ غلط عمل غلط۔ آپ نے دیکھا، پھر میں دہرانا اسی بات کو چاہتا ہوں، شیطان کے جتنے عمل تھے وہ رائگان کیوں گئے؟ اس لیے اس کا عقیدہ غلط تھا۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بنائے ہوئے کے بارے میں۔ پتا چلا جس کا عقیدہ خراب ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے کے، تو پھر اس کی عبادت کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی عبادت کو ہوگا۔ نعرہ لگا دے، مل کے نعرہ حیدری۔ پھر یہ تو ہے متقی، یہ تو ہے متقی۔ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں، یا اللہ یہ متقی کی نشانیاں ہیں کہ متقی کو ایسا ہونا چاہیے۔ خدا جانے قبلہ جب متقی کے یہ نشانیاں ہیں تو جو امام المتقین ہوگا اس کی کیا نشانیاں؟ جب نعرہ، جب متقی نہیں، صدیق ہی نہیں،
کیا ہوگا؟ تو پھر وہ صدیق اکبر کہے گا پہلے تو صدیق بنے نا، صدیق بنے نا. نہیں پھر میں نہیں سمجھا سکتا. پھر دیکھیں نوجوانوں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی کتاب کو ٹچ نہ کروں صرف قرآن کے سوا، کیونکہ میں حدیث پڑھوں گا تو میرا حق ہے، کیونکہ میرے امام نے یہ نہیں کہا تھا کتاب کافی ہے. مجھے احادیث پڑھنے کا حق ہے. جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے ان سے میں پوچھتا ہوں اب دیکھو کہ جس کو تم صدیق کہتے ہو وہ قرآن کی نظر میں ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو میں نے سورۃ بقرہ کی آیت پڑھی، اب آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ الحجرات کی، اور اللہ نے آیت کی ابتدا کی ہے انما سے، کلمہ حصر سے. کلمہ انما کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنوں کو اندر لے کر آنا، غیروں کو باہر نکالنا. یہ کمزوری ہے، بس یہی کمزوری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ یہی کمزوری آپ کو دور کرو. انما کا کیا کام ہے؟ اپنوں کو اندر لے کر آنا، غیروں کو باہر نکالنا. جہاں بھی انما ہوگا، چاہے یہ انما ہو چاہے انما یرید اللہ ہو، جو اپنے تھے اس کو چادر میں اندر لے کر آئے، نعرہ حیدری. جو اپنے تھے ان کو چادر میں اندر لے کر آئے، جو غیر تھے ان کو نکال دی. یہ ہے لفظ انما. انما بس اور بس، صرف اور صرف. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. صادق کی تو ابھی منزل دور ہے، صدیق کی تو منزل دور ہے، یہ تو صادق ہے. اللہ نے فرمایا کہ مومن صرف اور صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد کبھی نبی میں شک نہ کیا ہو. ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد پھر شک نہ کیا ہو، پھر شک نہ کیا ہو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جانی اور مالی جہاد کیا ہو. اولئک هم الصادقون، تو پھر وہ صادق ہے کوئی نشانی جو مجھے بتاؤ؟ سر پر قرآن رکھو کہ ساری زندگی شک میں نہیں بسر کی، ساری زندگی شک میں نہیں بسر کی، کبھی میدان جنگ میں لڑے. تو جب صادق ہی نہیں تو صدیق کیسے بنیں گے؟ پھر ابھی نہیں سمجھا سکا تو پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ جمعہ کی، یہ الفاظ ہیں سورۃ جمعہ کی. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. میرے حبیب یہودیوں کو کہو، یہودیوں کو، میرے حبیب یہودیوں کو کہو، یہودیوں کو کہو کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر اگر صدیق ہو تو آؤ میدان جنگ میں، اگر سچے ہو تو آؤ میدان جنگ میں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. میرے حبیب یہ کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں آئیں گے. میں اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جاتا تو یہی میں تقریر ہوتا. میرے حبیب یہودیوں کو کہو، یہودیوں کو. اور ہمارے لیے حکم ہے کہ جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ بھی پڑھو، المنافقون بھی پڑھو. یا اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں یہودیوں کا ذکر کیوں ہے؟ آواز عبدالحکیم. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی جھوٹا ظالم اسے کہتے ہیں جو موت سے ڈرے. سمجھ میں آتا نا؟ یعنی میری نظر میں یہودی ظالم جھوٹا وہ ہے جو موت سے ڈرے. میری نظر میں یہودی وہ ہے، ظالم وہ ہے، جھوٹا وہ ہے جو موت سے ڈرے. جو موت سے ڈرے وہ ہے یہودی، جو موت سے ڈرے وہ ہے یہودی. تو جو خیبر میں یہودی سے ڈرے وہ صدیق کا ہے.
تماشا تھا رہے، جو میدان میں دیکھو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو موت سے ڈرے وہ ہے یہودی، صرف یہودی نہیں، جھوٹا بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور اللہ ظالم کو امام نہیں بناتا، اللہ ظالم کے جھوٹے کو امام نہیں بناتا۔ ارے جو موت سے ڈرے وہ ہے یہودی۔ تو جو خیبر میں یہودی کو دیکھ کر بھاگ جائے، جو یہودی سے بھاگ جائے، جو خیبر میں یہودی کو دے کر بھاگ جائے، وہ صدیق کائے کا۔ اللہ نے مثال پیش کی افغانستان میں کہ عبدالحکیم جس کو دنیا امیر المومنین کہہ رہی ہے وہ یہودوں سے بھاگ رہا ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پھر ارشاد ہوا انہو کان عبدن شکورا، توجہ، انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ وہ مڈی بہادین کے مومن، یہ قرآن ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ ہاں، نوح اللہ کا شکر گزار بندہ، اس کا ذکر کریں تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ارے جو اللہ کا ذکر کرے، اگر اس کا ذکر کرنا خدا کا ذکر ہے تو جن کا خدا شکریہ کرے۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، پھر انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ ارے جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اس کا ذکر کرنا عبادت، اور جن کا خود خدا شکریہ ادا کرے، جن کا خود خدا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، تو یہ 3 دن مسکین کو، یتیم کو 80 کو روٹی دی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انما، وہی نما، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اسیر، اے یتیم، اے مسکین، ہم نے تجھے اسی لیے نہیں کھلایا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں یا آپ جزا دیں، ہم نے آپ کو اسی لیے کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نہ آپ کا شکریہ چاہتے ہیں نہ آپ کی جزا چاہتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ان پر زیادہ واجب ہے کہ بات کریں۔ لا، پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اسیر، اے یتیم، اے مسکین، ہم نے تجھے اسی لیے نہیں کھلایا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں یا آپ ہمیں کوئی جزا دیں، نہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے کہا اہل بیت آپ ان کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، آپ ان سے جزا دے یا نہ لے، لیکن میں تمہیں جزا بھی دے رہا ہوں اور تمہارا شکریہ بھی رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے تیور کو دیکھیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اے آل محمد، جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سرسبیل تمہاری، کائنات کے دلوں پر قبضہ تمہارا، اور یہ احسان نہیں ہے، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے۔ تھوڑی سی بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، جنت تمہاری، حوریں تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، اور یہ میرا تم پر احسان نہیں، یہ تمہارے صبر کی جزا، تمہارے صبر کی جزا ہے۔ دیکھیں جملات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس کو سمجھنا، فتویٰ نہ لگانا۔
یہ جو صورت حلاتا ہے یہ نازل ہوئی ہے صرف اور صرف جناب علی، جناب سیدہ، جناب حسنین، جناب فضا کے شان میں۔ قرآن نازل رسول پر ہوا ہے لیکن اس صورت میں رسول شامل نہیں۔ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سمجھنا، پھر سمجھنا۔ میں نے کیا کیا کہ یہ قرآن نازل تو رسول پر ہوا ہے لیکن یہ صورت حلاتا جو ہے اس میں رسول شامل نہیں، یعنی شان نزول میں رسول شامل نہیں ہے۔ کون شامل ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور جناب فضا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے قرآن نازل کیا رسول پر اور اس آیت میں رسول کو شامل کیوں نہیں کیا؟ کہا عبدالحکیم اگر میں رسول کو شامل کرتا تو مسلمان تمہیں کہتے کہ ہم جنت لیں گے رسول سے، آپ نے علی سے، اسی لیے میں نے رسول کو شامل نہ کر کے دنیا کو بتایا کہ جنت ہے بطول کی۔ نعرہ حیدری! جنت ہے۔ نعرہ لگائے، نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں رسول کو شامل کرتا تو ہے وہ جزا بما صبر جنت وحریرا، تو رسول بھی ہوتا شامل۔ تو مسلمان کہتے آپ جنت لیں علی سے، ہم لیں گے رسول سے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے جنت دی ہے فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فضا کو۔ اگر جنت لینی ہے تو پھر بطول کے دروازے پر آنا پڑے گا، حسنین کے دروازے پر آنا پڑے گا، علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ دیکھو جتنے ضمیر ہیں سارے غائب جمع، سارے غائب جمع۔ میں یہی باتیں آپ کو سمجھائی، جتنے کے ضمیر ہیں سارے غائب۔ وجزاہم بما صبروا جنت وحریرا، غائب جمع۔ اب آگے چل کر اللہ نے مخاطب کیا ضمیر حاضر میں، ان ھذا کان لکم جزان، اے اہل بیت رسول یہ جو میں نے تمہیں جزا دی ہے نا یہ بہت ہی کم جزا ہے۔ بات کرو تو میں آگے چلوں گا، بلا سورج نکل کر آئے گا، 2-3 راتیں رہ گئے، میں 2 گھنٹے چلوں گا۔ ان ھذا کان لکم جزان، ان جزان اس کے اوپر تنوین ہے جو قلیل کی معنی میں کام دیتا ہے۔ اے عالموں میں یہ جو تمہیں جزا دی ہے نا یہ کم ہے، ساری کائنات میں نے تمہیں دے دی لیکن یہ جزا کم ہے، جو کچھ دیا ہے یہ جزا کم ہے۔ ان ھذا کان لکم جزان وکان سعیکم مشکورا۔ اب جزا کے ساتھ میں تمہارا شکریہ بھی ادا کروں، جزا کے ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، میں تمہارا ارے جن کا اللہ شکریہ ادا کرے اس سے منزل بڑی کون؟ بس اللہ متکلم سے کے بدلنے سے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بڑھتی ہے۔ نہیں بالکل آپ خاموش رہ لیں، میرا سمجھانا کام ہے۔ متکلم میں کیا کہ آپ جو منڈی بہادین کے یہاں رہنے والے مومن ہیں وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب میں بات کروں تو آپ مجھ سے بات کریں۔ کب تک کیا کہنا چاہتا ہے؟ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔ کسی کو میں مبارک دوں کہ بھئی علامہ نے مبارک دی، لیکن اگر کسی کو آدم مبارک دے تو متکلم بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جائے گی کہ بھائی جناب آدم نے اس کو مبارک دی ہے، لیکن اگر کسی کو جناب ابراہیم مبارک دے تو وہ صاحب شریعت ہے، کلام کی اہمیت بدل جائے۔ اگر کسی کو ہمارا رسول مبارک دے پھر کلام کی اہمیت بدلے گی، لیکن اگر کسی کو اللہ مبارک دے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر میں کسی کو مبارک دوں، کسی کا شکریہ ادا کروں، پھر آدم شکریہ ادا کرے، پھر ابراہیم کرے، رسول کرے، لیکن جن کا اللہ شکریہ ادا کرے ان کا مقام کیا ہوگا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
مریم واذکر فی الکتاب مریم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. میری مریم کا ذکر کرو کیونکہ وہ طاہرہ ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ بطول ہے. میں اس کا قبلہ مجھے ضرورت ہے کہ آج بھی نہیں پڑتی نا، کہ یہ کہہ جاتا تو دنیا وہ میرے تک پہنچا دی. میرے مریم کا ذکر کرو، میری مریم کا ذکر کرو کیونکہ طاہرہ ہے، صدیقہ ہے. ارے مریم اگر صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، اگر اس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر رسول کی بیٹی کا ذکر کیوں بدعت ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. پھر جہاں جہاں میں جیو قبلہ جیو مولا گھبرائے نہیں. میں کہا کہ میں قرآن سے تم نتیجہ نکالو، میں نہیں نکالوں گا، آپ نکالیں اس کو نتیجہ. پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو، یہ قرآن میں ہے، یہ میرے موسیٰ کا ذکر کرو، میرے موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، میرا چنا ہوا بندہ ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے. آپ خاموشی رہے میرے دوستو، توجہ چاہ رہا ہوں. میرے موسیٰ کا ذکر کریں اسی لیے کہ میرا موسیٰ چنا ہوا بندہ ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے. اللہ نے ایک دم کلام کو بدلا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا. اور جب موسیٰ کا ذکر کرو تو ہارون کا بھی ذکر کرو. جب موسیٰ کا ذکر کرو تو ہارون کا بھی کرو، ہارون کا بھی. کیونکہ اگر آپ نے ہارون کا ذکر نہ کیا تو یہ موسیٰ کا ذکر نامکمل. اور پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو قبلہ میں کہاں جاؤں؟ اگر یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کی مجلس سے سننا بیکار ہے. موسیٰ کا ذکر کرو، لیکن جب موسیٰ کا ذکر کرو تو ہارون کا بھی کرو. کیونکہ اگر آپ نے ہارون کا ذکر نہ کیا تو یہ موسیٰ کا ذکر ادھورا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. اگر کوئی موسیٰ کا ذکر کرے اور ہارون نہ کرے تو موسیٰ کا ذکر نامکمل. اور اگر کوئی رسول کا ذکر کرے اور علی کا نہ کرے آگئی بات سمجھ میں؟ ہاں میں دوستو یاد رکھنا آدم کا ذکر ہو اور سجدے کا ذکر نہ ہو تو آدم کا ذکر نامکمل. ابراہیم کا ذکر ہو اور گلے نار کا ذکر نہ ہو تو ابراہیم کا ذکر نامکمل. نوح کا ذکر ہو اور کشتی نوح کا ذکر نہ ہو نوح کا ذکر نامکمل ہے. ہاں عیسیٰ کا ذکر ہو اور مسیح عیسیٰ کا ذکر نہ ہو تو عیسیٰ کا ذکر نامکمل. اس طرح اگر رسول کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو تو رسول کا ذکر نامکمل ہے. ساری رات کرتے رہو یا رسول اللہ، فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک رسول کے ساتھ علی علی نہیں کرو گے. دیکھیں میرے بزرگوں، یہ تو تمام مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ تو تمام مسلمان کے یہ تو وہ بات ہے جو مسلمان اپنے کتاب میں لکھی کہ عید کا دن ہوا. میں بچے کو یاد ہوگا کہ میں اپنے لہجے میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں. کیا الفاظ ہیں؟ عید کا دن ہوا، ہر بچے کے پاس اونٹ کی سواری، حسنین کے نانا اوروں کی سواریاں ہیں، ہمیں بھی سواری چاہیے. کام میں ہوں آپ کی سواری.
توجہ دیکھیں کہہ رہے ہیں سواری اوروں کے بچوں کے پاس جو ہے وہ سواری ہے اونٹ کی، ہمیں بھی سواری چاہیے. یہ نہیں کہا تھا بچوں نے، کہا آپ ہماری سواری بنیں. کہا نانا ہمیں بھی ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو کہا میں ہوں آپ کی سواری، میں ہوں آپ کی سواری. بھائی رسول کا فرض تھا کسی صحابی کو، بھائی علی تو غریب تھا نا آپ کی نظروں میں، تو کسی صحابی کو کہتے تھے کہ آپ اونٹ دیں. اونٹ کی بات تھی، جان کی بات تو نہیں تھی نا، اونٹ کی بات تھی. کسی صحابی کو کہتے تھے کہ اونٹ دے. یہ اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں آپ کی سواری. میں نے عالم تصور میں سوچا یا رسول اللہ یہ آپ حسنین کی سواری کیوں بنے؟ آواز آئی دیکھ عبدالحکیم میں ہوں مظروف، مجھے صرف بھی ایسے چاہیے، مجھے صرف بھی ایسے چاہیے. اب جب یہ سوار ہوئے نانا کے کاندھوں پر تو اوروں کے اونٹوں میں مہاریں تھیں. کہا نانا اوروں کے سواریوں میں مہار ہے، ہماری سواری میں مہار نہیں. آدھے زلف دیے حسنین کو، آدھے دیے حسن کو، ایک ایسا حسن کو ایک ایسا حسین کو. نانا توجہ جو لفظ ہے نانا اوروں کے جو سواریاں ہیں وہ آواز نکالتی ہیں. رسول نے کہا اف 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 اف. قدرت کی آوازیں بس زیادہ ہے نا، کل قیامت میں طے کر دوں گا. یعنی جس طرح اونٹ چلتے رسول نانا اوروں کے اونٹ تو ایسے چلتے ہیں، نانا اوروں کے اونٹ تو ایسے چلتے ہیں، ہماری سواری ایسے کیوں نہیں چلتی؟ مجھے قسم ہے رب اکبر کی رسول ایسے چلنے لگا جیسے اونٹ چلتا ہے. رسول اونٹ نہیں تھا، حسنین کے لیے بنا تھا. رسول اونٹ نہیں تھا، حسنین کے لیے بنا تھا. بنا تھا کیا؟ شبیہ بنا تھا، شبیہ بنا تھا، شبیہ بنا تھا. آج رسول نے دنیا کو دکھایا کہ میں اونٹ نہیں ہوں، میں اونٹ کی شبیہ ہوں. اگر میرے بعد کوئی شبیہ نکالے تو بدعت نہیں میری سنت سمجھنا. صحابی کا نام بھی ہے، صحابی نے کہا حسنین کو دیکھ کر، صحابی نے کہا حسنین کو دیکھ کر، صحابی نے کہا نعم الراکب نعم المرکب، تمہاری سواری کیسی اچھی ہے. نعم المرکب تمہاری سواری کیسی اچھی ہے. بس یہ صحابی کے الفاظ کہنے تھے یا نبوت کے تیور بدلے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا، کیا آپ سے زیادہ کوئی دنیا میں سواری ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم الراکب، کیا تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ کیا تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ مقصد کیا ہے؟ آواز ہے عبدالحکیم آج میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی میرا ذکر کرے اور میرے اہل بیت کا ذکر نہ کرے، کوئی میرا ذکر کرے میرے حسنین کا ذکر نہ کرے تو میرا ذکر نامکمل ہے. پتا چلا ساری زندگی رسول کہتے کہتے رہو لیکن تم نے حسنین کا ذکر نہ کیا تو ناراض رسول ہوگا، ہم ناراض نہیں ہوں گے. توجہ بالکل آپ کے قریب آ گیا. عجیب آیت ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا، یسع کا، ذلکفل کا، کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندے. تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. یہ لاؤڈ اسپیکر جو مجھے زور دلواتا، اگر یہ ہوتا نا کہ میرا وہ ایکو ساؤنڈ ہوتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ کرنا پڑتی. یہ جو میرا پسینہ نکل رہا ہے نا یہ لکھی محبت میں نکل رہا ہے. بات آئے گا سمجھ؟ پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں، میں جلدی نہیں نکلنا چاہتا. وَذْكُرْ فی الکتاب، وَذْكُرْ
اسماعیل سورۃ 7 کیا تھے؟ وذکر اسماعیل و یسع و ذوالکفل، کفایت کرنے والا، پناہ دینے والا. ذکر کرو اسماعیل کا، یسع کا، ذوالکفل کا، کیونکہ وہ میرا چنا ہوا بندہ. بھائی اسماعیل اور یسع تو نبی تھے، یہ ذوالکفل کون تھا؟ یہ ذوالکفل. جتنے مسلمان بھائی اپنے تفاسیر کو جا کر دیکھیں سورۃ 7 میں، سب نے لکھا کہ یہ نبی نہیں تھا، یہ غریب مومن تھا، اس کا نام حزقیل تھا. اس نے کیا کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی. کچھ نہیں کیا، نہ اس کے عبادت کا ذکر ہے نہ اس کے اور کارناموں کا ذکر ہے. ذکر یہ ہے کہ اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی. اللہ نے کہا یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، اس کا ذکر میرا ذکر ہے. ارے جو بنی اسرائیل نبی کے ایک نبی کو پناہ دے، وہ بھی ایک رات یا 2 راتیں، تو اس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے. تو جس ابو طالب نے پوری زندگی رسول کو پناہ دی، نوجوانوں تم منہ سے بات کرو، تو جس ابو طالب نے پوری زندگی میرے رسول کو پناہ دی، اس کا ذکر خدا کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس کا ذکر بھی تو خدا کا ذکر ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا غریب مومن بنی اسرائیل کے نبی کو پناہ دے تو اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ابو طالب جو پوری زندگی رسول کو پناہ دے، اس کا ذکر. یا تو اس آیت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پہلے ابو طالب کو مانو. دیکھیں جملات کرنے لگا ہوں کیونکہ جس مجلس میں ابو طالب کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مجلس ادھوری ہے. جس مجلس میں جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو وہ مجلس ادھوری ہے، وہ مجلس ہی ادھوری ہے. دیکھیں رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں، رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ، رسول کی حدیث بخاری شریف میں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر بڑا ہو کر جو پالنے والے کا مذہب وہی، جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. اب میں کہاں جاؤں کہ رسول کو پالا ابو طالب نے، علی کو پالا رسول نے. اب عبدالحکیم کہاں جائے کہ رسول کو پالا ابو طالب نے، علی کو پالا رسول نے. اب جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. یہ مشہور آیت ہے، بچے کو یاد ہوں، غدیر کا واقعہ. میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا ذکر کرو. میں اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا کروں گا. اللہ کس طرح کرتا؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. دیکھیں ہم نے جب رسول نے اعلان کیا تاریخ یعقوبی، یہ 3 صدی ہجری کے اوائل میں چھپی. کس نے چھپوائی؟ متوکل نے، آل محمد کا پکا دشمن. تاریخ یعقوبی کتنے جلد ہیں اس کے؟ 2. تاریخ یعقوبی کے 2 جلد. کس نے چھپوائی؟ متوکل نے. 3 صدی کے اوائل میں چھپوائی. حالانکہ وہ احادیث کی کتاب نہیں، لیکن لکھتے لکھتے ایک واقعہ لکھ دیا. اور واقعہ لکھا کہ غدیر کے میدان میں جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو، اے رسول پہنچا دو. یہ بھی ترجمہ ضرور پہنچا دو. ابلغ نہیں، بلغ.
ضرور ضرور پہنچا دو. اے رسول یہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو ضرور ضرور پہنچا. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، پہنچایا نہیں، بلغ تفعل، یعنی زبان سے بتاؤ ہاتھ سے دکھاؤ، زبان سے بتاؤ ہاتھ سے دکھاؤ. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں، میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب اس نے لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی تو غدیر میں رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا اور ممبر بنا کر علی کو بلند کیا اور اس نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یا اللہ اے گروہو، اے اصحابو، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. اللہم آد من آدا، یا اللہ دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی کرے. یہ تاریخ اللہم آد من آدا، یا اللہ دشمنی کر اسی سے جو علی سے دشمنی کرے. ووال من والا، اور محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے. دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی رکھے. کہا اب یہ رسول کہہ ہی رہے تھے، یا اللہ نے آیت نازل کی الیوم، پوری آیت، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. میرے حبیب آج کافر اب آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. آج کی ابتدا یہ نیچے آدھی آیت نے پڑھا کر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. پہلے یہ بتاؤ، یہ لکھا ہے تاریخ یعقوبی میں، یہ بتاؤ کہ غدیر میں کافر کون تھے؟ ارے دنیا میں مجمع تو بڑے ہوئے لیکن ایسا مجمع پھر سورج کبھی نہیں دیکھے گا. پھر سورج کبھی، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے حاجی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. بخشوہم تخشون، میرے حبیب بخشو، فلا تخشوہم بخشون. میرے حبیب ان سے ان کے ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی آپ کا دین جو ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں. آج ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آج نہیں، کیونکہ میرے نتیجے والی آیت ہے اس لیے میں آگے نہیں بڑھوں گا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اب ان سے نہ ڈر، ان سے نہ ڈر. ان سے ڈرنے کی کیا بات ہی کیا ہے بات کیا ہے کہ آپ ان سے ڈرے؟ ان سے نہ ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. یہ میں کہنا نہ آگے نہیں پڑھوں گا، آگے نہیں میں دوستو آگے میں پڑھوں گا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. پتا چلا علی اللہ کی نعمت کا نام ہے. گھبرائے نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم اسلام دینا، اور آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا. آج
آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا، پتا چلا جس دین میں علی نہیں ہے اسی دین سے خدا راضی نہیں ہے، جس اسلام میں علی نہیں ہے اسی اسلام سے خدا راضی نہیں ہے۔ علی ہے اللہ کے نعمت کا نام، علی ہے اللہ کا شاباش۔ چلیں اسی صورت میں آگے چلیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ علی ہے اللہ کی نعمت کا نام۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا نہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر، یعنی اتنی کلیئر آیت ہے کہ مجھے تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی آپ کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ مجلس ہے حسین، یہاں ایسے آؤ خوش ہو کر آؤ، یہ حسین کی وجہ سے یہاں زندگی ملتی ہے، ہر چیز وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو پکا رکھنا، اس وعدے پر قائم رکھنا۔ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا بھی ہم نے اطاعت بھی کی، یعنی تم نے اقرار کیا، پہلے تو مبارک بھی دی پھر علی کی بیعت بھی کی، تم نے کہا ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ علیم بذات الصدور، میری نظر تمہارے دل پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے، میری نظر تمہارے دل پر ہے زبان پر نہیں، میری نظر تمہارے دل پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے۔ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ اب مسلمانوں نے یہاں لکھا بھی کلی، لیکن کہا نہیں، نعمتیں مانے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، ان کا ذکر، ان کا، اور اللہ نے ان کا وعدہ کب لیا ہے، کب ہم نے ان کی بیعت کی ہے؟ کبھی آپ نے بینگن کی بیعت کی ہے؟ لوکی کی بیعت کی ہے؟ تو کس کی بیعت کی ہے کہ ان سے مراد اللہ کی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ ہیں۔ بھائی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، چلو مسجد میں میرے ساتھ ساری رات ذکر کرو، میں بھی کروں، یا سیب یا سیب یا سیب یا سیب یا کیلا یا کیلا یا کیلا، کرتے رہو ذکر، اللہ کہہ رہا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہو، تو پھر ذکر کرو نا ساری رات مسجد میں، یا کیلا یا کیلا یا کیلا یا حلوہ یا حلوہ یا حلوہ، کرتے رہو۔ کرتے رہو ذکر کرتے رہو، کرتے رہو ذکر کرتے رہو۔ ذکر کرتے رہو یا سیب یا کیلا یا حلوہ کرتے رہو، تو سب سے پہلے عورتیں تمہیں جوتا ماریں گی، یہ کہاں سے آ گیا، روٹی تو کھا کر گیا ہے، یہ مسجد میں یا کیلا یا سیب کہاں سے لگا رکھی ہے؟ پتا چلا ذکر یہ نہیں، ذکر کرو اللہ کی نعمت کا، ساری رات میں بیٹھو، یا علی ہو 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 یا علی ہو۔ بالکل تیار ہو کر آنا، کیونکہ اگر میں آگے چلوں گا تو مجھے پھر 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اور دیکھو اللہ نے کہا انہوں نے ایسا انہوں نے توحید کو مانا کہ قیامت تک پھر کوئی اللہ کا نام نہیں لینے سکتا، نہ اس کے دین کا نہ اس کے اسلام کا۔ اللہ نے کہا میرا بھی وعدہ ہے، جتنے میرے گھر ہیں
اتنے آپ کے بھی گھر ہوں گے. سبحان اللہ. اور میں تمہارا ذکر، تم تو ذکر عبدالحکیم تم تو ذکر کر رہے ہو عوام میں، تم تو ذکر کر رہے ہو انسانوں میں اللہ ان کا ذکر ملائکوں میں کر رہا ہوں. میں ان کا ذکر ملائکوں میں کر رہا ہوں، جنوں میں کر رہا ہوں، پوری کائنات میں ذکر. وہ ایسی مخلوق ہی نہیں جس میں علی نے کا ذکر نہ ہو. وہ ایسی مخلوق ہی نہیں، ایسی مخلوق ہی نہیں ہے جس میں نہ علی محمد کا ذکر نہ ہو. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے دوستوں، جرمنی میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو وہاں ایک میں نے بلڈنگ دیکھی، اس پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا ALI علی. میں نے اس کے مال سے میں نے دیکھا وہ تو عیسائی ہے، وہ تو عیسائی ہے. میں نے پوچھا یہ علی کا ہے کا؟ تو آپ نے ایک دم کہا آر یو مسلم؟ ہاں مسلم ہیں. میں نے کہا میں مسلم ہوں. تو کہا کیا آپ نے علی کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے کیا؟ علی ہمارا بھی ہے، علی ہمارا بھی ہے. صرف آپ کا علی ہمارا بھی ہے، علی ہمارا بھی نہیں ہے. پتا چلا وہ مذہب نہیں جس مذہب میں علی نہ ہو، جس مذہب میں علی نہیں ہے. پتا چلا کہ مذہب ہیں دو، یا محب علی یا دشمن علی، تیسرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. تیسرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یا محب علی ہے یا دشمن علی، تیسرا کوئی مذہب نہیں. اگر علی سے محبت ہوگی تو رسول سے بھی ہوگی، رسول سے ہوگی تو خدا سے بھی ہوگی. اگر علی سے دشمنی ہے تو پھر تم رسول کو اپنے جیسا مانو گے، تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ، میں تک آہستہ آہستہ میں آج چل رہا ہوں تاکہ سمجھ نہیں پائیں آپ. میں نے کہا میں دوستو اگر ہمیں علی سمجھ میں آ گیا، اور علی نام کے ساتھ، تو میرے حسین نے بھی کہا کہ مجھے جتنے بھی بیٹے ہوتے تو میں سب کا نام علی رکھتا، اور جتنی بیٹیاں ہوتی ان کا نام فاطمہ رکھتا. ہاں، کس کا نام؟ علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، یہ نام ہے حسین کے بیٹوں کا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حکم کے مطابق میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تب مسائل پڑھ رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا کہ ہمارے امام زمانہ کا فرمان ہے، ہمارے امام زمانہ کا فرمان ہے کہ علی اصغر کی، یہ جناب علی اصغر جو ہے یہ 16 رجب کو ولادت ہوئی تھی. 16 رجب کو جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 16 رجب کو ولادت، 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا. یہ وہ ننھا منا شہزادہ ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی، جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. یہ وہ شہزادہ ہے میرے دوستو. عالم نے یہی تو کہا کہ جو اصغر کو تیر لگا تھا وہ اصغر کو نہیں، ہم عالم کے دلوں میں تیر لگا تھا. جو اصغر کو تیر لگا تھا وہ عالم کے دلوں میں تیر لگا تھا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ 6 مہینے کا بچہ ہو، یہ 6 مہینے کا بچہ ہو کربلا کے میدان میں آیا، 6 مہینے کا ہو گیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 6 مہینے کا بچہ کربلا میں 6 مہینے کا ہو گیا. ہاں، 16 یا 12 دن کا تھا تو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. 6 مہینے کا ہوا تو پہنچا تھا میرے دوستوں کربلا کے میدان میں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کربلا کی جب 10ویں شب آئی، شب عاشور آئی، ہر بی بی نے مصلی بچھایا. ہر بی بی نے، حسین نے معائنہ کیا خیموں کا، معائنہ کرتے کرتے ہر خیمے میں برائے تو کوئی بی بی کہہ رہی ہے. جناب زینب نے آنو محمد کو کہا، آنو محمد بیٹے تم جعفر تیار کے ہوتے ہو، سب سے پہلے کر تمہاری لاش آئے. ہاں میرے دوستوں، پھر گئے جناب ام فروا کے خیمے کے دروازے پر، دیکھا ام فروا قاسم کو وصیت کر رہی ہے، قاسم بیٹا میں سید زادی نہیں، قاسم بیٹا کل سب سے پہلے تمہاری لاش آئے. پھرتے پھرتے حسین جب رباب کے خیمے کے دروازے پر آیا، رباب کے خیمے کے دروازے پر آیا تو عجیب مقام دیکھا. یہ عجیب وقت تھا، یہ عجیب موقع تھا کہ جناب رباب رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے آقا زادی زہرا کل زینب اپنے بیٹوں کو قربان کرے گی، ام فروا اپنے قاسم کو قربان کرے گی، زینب اپنے بیٹوں کو قربان. میرا بچہ تو اتنا ننھا منا ہے جو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا
میں قیامت کے دن آپ کو کیسا منہ دکھلاؤں گی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس یہ سننا تھا۔ یا حسین کی آواز آئی، اور باپ ایسے مت کہو، کل آپ کے بیٹے کی قربانی اتنی اکبر سے بھی بڑھ جائے گی۔ اگر پوری کائنات میں اصغر کے نام پر سبھی لینے ہو تو مجھے حسین نہ کہنا، مجھے حسین نہ کہنا۔ 10ویں کا دن چڑھا، 10ویں کا دن چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی۔ یا ایک مرتبہ حسین رباب کے خیمے کے دروازے پر آیا، لیکن حسین کے ساتھ بی بی زینب بھی ہے، اور کہا حسین ہے رباب بیٹا مجھے دو، رباب بیٹا مجھے دو۔ حسین نے بیٹے کو اٹھایا، ابھی 2 ہی قدم چلے تھے، یا پیچھے سے جناب رباب کی آواز ہے، حسین حسین 2 لمحے کے لیے مجھے بیٹا دو، حسین 2 لمحے کے لیے مجھے بیٹا دو۔ کہا کیا دل نہیں کہتا؟ کہا نہیں حسین ایسی بات نہیں ہے۔ جناب رباب اصغر کو اندر لے کر گئی، 2 منٹ کے بعد واپس لے کر گئے۔ اصغر تو وہی تھا، منظر الگ تھا۔ کیا تھا؟ بالوں میں کنگھی لگائی تھی، بالوں میں کنگھی لگائی تھی، بالوں میں کنگھی لگائی تھی، آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، نئے کپڑے پہنائے تھے، اور آستینیں الٹ دی تھی، اور کمر میں رومال باندھ دیا تھا۔ اصغر بیٹا آؤ تو بڑے مجاہد ہیں جو تلوار لے کے جا رہے ہیں، تم اتنے چھوٹے ہو، یہ رومال باندھ کر بتاتی ہوں کہ میرا اصغر سپاہی ہے، میرا اصغر سپاہی ہے، میرا اصغر سپاہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین نے پھر ہاتھوں پر اٹھایا، کہا رباب کوئی وصیت ہو تو کرو، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ وصیت کا نام آیا، جناب اصغر نے آنکھیں ملائی اپنی ماں سے، جیسے کہہ رہا تھا اماں کیا حکم ہے، اماں میرے لیے کیا حکم ہے؟ بیٹا یاد رکھنا، بیٹا یاد رکھنا، آپ کا دادا ہے ساقی کوثر، آپ کا دادا ہے ساقی کوثر۔ جب آپ کا دادا آپ کو کوثر پر لے کر جائے اور کہے کہ اصغر پانی پیو، تو ننھے ہاتھ جوڑ کر دادا میں پانی کیسے پیوں؟ میرا بابا پیاسا ہے، میری بہن اصغر پیاسی ہے، میری پھوپھیا پیاسی ہے، اور اصغر جب تیر لگے تو رونا نہیں، ہنس کر دینا۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ رباب کے دودھ کا اثر ہے۔ اور اصغر میری تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ کی دادی خاتون جنت ہے، جب آپ کو ہاتھوں پر اٹھائے اور کہے کہ ماں نے سرما لگایا ہے، ماں نے کنگھی دی ہے، ماں نے نئے کپڑے بنائے ہیں، ماں نے منہ کیوں نہیں دھویا؟ تو ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں مجبور تھے، اماں کے پاس پانی نہیں تھا، اماں کے پاس پانی نہیں تھا۔ اب حسین کربلا کے میدان میں چلے، حسین کربلا کے میدان میں چلے، حسین کربلا کے میدان میں چلے۔ دوسری نظر سے میں بیان کر، میرے دوستوں اصغر کی شہادت کو میں دوسری نظر سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کربلا کے واقعے کے بعد جب حرملہ جب سید سجاد کے بعد کوفے کے آدمی جب بھی آتے تھے تو یہی پوچھتا تھا چاچے کو لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا کہ میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، ہاں جا چاچے کو کہو لے پکڑ کر آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی قاصد آیا، دیکھا مختار اوپر بٹھا ہوا ہے۔ مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں۔ کہا میرا مرشد کیسے تھا؟ کہا تو میں سلام دیتا تھا اور کہتا تھا میری ماں اور باپ ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میرے دوستو، جناب مختار نے کیا کیا؟ وضو کیا، مصلی پر گیا اور سجدے میں دعا مانگی، یا اللہ قیامت کے دن علی کیا کہے گا، قیامت کے دن بطول کیا کہے گی، ہاں کی بہو ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کا، یا اللہ یہ حرملہ پکڑ کر آئے، ابھی یہ سجدے میں ہی تھا یا کسی نے آن کے مبارک دی، ہاں مختار تمہیں مبارک ہو، ہم حرملے کو پکڑ کر آئے۔ مجھے دوستو جناب مختار نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کر کہا، اے بدبخت، جس بہن کا 32 برس کا بھائی مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس زینب کا 18 برس کا بیٹا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس ام فروا کا 13 برس کا بیٹا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی۔ تم نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ تم نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا جس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے؟ کہا مختار مجھے قتل کرو ورنہ
گیا تو مومن مر جائیں گے، مومن مر جائیں گے، مومن مر جائیں گے، مومن مر جائیں گے۔ کہا نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ کیسے؟ کہا اگر پوچھنا چاہتے تو پوچھو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس تیر سے اصغر کو شہید کیا اس میں 3 فرق تھے، جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ میں نے اس تیر سے اصغر کو شہید کیا جس میں 3 فرق تھے، جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ اور کہا مختار اصغر کی شہادت ایسی شہادت تھی جیسے مچھلی کا موت ہوتا ہے۔ ہمارے مجتہدین نے لکھا کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کا موت ہوتا ہے، جیسے مچھلی کا موت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، اور جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ کہا مختار جب میں نے اصغر کو تیر لگایا تو اصغر اوپر چلا گیا، حسین کے ہاتھ اوپر آیا اور چہرہ کیا خیموں کی طرف، اور کہا اماں میں ہنس رہا ہوں میں روتا نہیں، اماں میں ہنس رہا ہوں میں روتا نہیں، اماں میں ہنس رہا ہوں میں روتا نہیں ہوں۔ اور جب کروٹیں بدل کر تھک گیا تو اصغر نے چھوٹا سا منہ کھولا اور منہ کھول کر کہا بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انڈیا کا ایک عالم ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے جو اپنی کتاب میں لکھا، یہ کتاب میں لکھا کہ جناب حسین اصغر کی لاش لے کر خیمے کے دروازے پر پہنچے اور 7 مرتبہ آگے بھی بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے بھی۔ جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ نیچے ہے تو کہا حسین چہرے کو اوپر کرو، حسین میں حاضرہ نہیں ہوں میں بطول کی بہو، حسین چہرے کو اوپر کرو، میں حاضرہ نہیں ہوں میں بطول کی بہو ہوں، میں بطول کی بہو ہوں۔ میرے دوستو سکینہ آئی، بابا میرا بھائیا شہید ہو گیا، میرے بھائی کو پانی پلا کر آئے۔ اب اس نے کیا لکھا کہ تینوں چلے کربلا کے میدان میں، تینوں چلے کربلا کے میدان میں، جناب حسین، جناب رباب، جناب سکینہ کربلا کے میدان میں۔ اب جناب حسین نے کہا رباب 2 کاموں میں سے ایک کام تم کرو، یا تم قبر کھودو یا اصغر کو دفن کرو۔ اگر آپ قبر کھودیں تو میں اصغر کو دفن کروں، اور اگر میں قبر کھودوں تو آپ دفن کریں۔ کہا حسین آپ قبر کو کھودیں۔ حسین نے قبر کھودی، جناب رباب کے ہاتھوں پر اصغر کی لاش ہے، اور کیا آہستہ آہستہ کر کے قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر اصغر کے پاؤں پر مٹی ڈالی، پاؤں سے آگے چل کر سینے پر مٹی ڈالی، اور کہتا ہے جب جناب رباب نے ارادہ کیا کہ میں اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالوں تو حسین جیسے شہنشاہ کا منہ پھر گیا اور کہا یا اللہ تو جان میرا اصغر جانے، یا اللہ ریت گرم ہے میرے بیٹے کا، یا اللہ ریت گرم ہے میرے بیٹے کا، چہرہ بڑا نرم ہے، یا اللہ تو جان میرا اصغر جانے۔ یا اللہ یا اللہ ہماری آج اس عبادت کو بنی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما، کیونکہ آج شب 7 ہے ماتم حسین۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم ہے چشم